ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لوگو جو آپ نے بھیجا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشنما اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی کہا جائے دلکش اور دل کو لبھانے والا ہے۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ نے چاند کے نیچے تارا بنایا، لیکن یہ ستارے عام طور سے چاند کے اوپر دکھائے جاتے ہیں جہاں بھی کہیں کوئی سین ہوتا ہے، لیکن وضاحت اس کی جو ہوئی وہ پتہ یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح ہیں، اور کائنات اور آسمان اور بادل اور زمین یہ تو سب رب العالمین کی طرف اشارہ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ یہ پوری صورت جو ہے اللہ نے زمین آسمان سب کی طرف اشارہ کیا، اس میں چاند بھی ہے، لیکن یہاں مراد لیتے ہیں چاند سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نور ہیں، چاند ہیں، نورانیت ہے، اور آپ کا چہرہ تو تھا ہی 14ویں رات کی چاند کی طرح سے۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، کہیں سے بھی گزر جاتے تھے کہ آپ کے اندر اتنا نور اور اتنی روشنی ہوتی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی جسم کے نور سے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور خوشبو کا یہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کرنا ہوتا تھا کہ کہاں ہیں، تو راستے میں جہاں سے گزرے ہوتے تھے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی، خوشبو مسندہ، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگتے سونگتے جاتے تھے اور خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم نے پہچانا نہیں ہے، سب کو پہچانا ہے مگر پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ تو یہ بہرحال محبت کی طرف اشارہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور ایک حدیث میں جو ذکر ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ستارہ گویا بعد میں جو آپ نے دکھایا کہ پیروی کر رہے ہیں چاند کی پیروی کر رہے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ایک نیا کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا کہ ایک ستارہ اس وقت ڈیولپ ہوا ہے، اور آپ برا نہ مانیں اور آپ کو برا نہ لگے، وہ ہے ڈاکٹر محسن۔ اتنا زبردست کنسپٹ آپ نے نفس کے تعلق سے دیا ہے، اور یہ جو آپ نے مونوگرام اور ڈائیگرام اور بنایا ہے جس میں ہارٹ اور ہارٹ کے اوپر جو اٹیک کیے ہیں کلر سے، شیطان کے وسوسے اور روحانیت کیسے آتی ہے اور اللہ کا نور کیسے آتا ہے اور نور کیسے نکل جاتا ہے، اور شیطان کس کس طرح سے وسافس ڈالتا ہے، آنے والے زمانے میں نسلیں یاد کریں گی اس بات کو کہ یہ ڈائیگرام آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ دل کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں، دل کے بارے میں بہت باتیں ہیں، تزکیہ نفس پہ بہت لکھا گیا ہے، لیکن آپ نے جو مونوگرام اور ڈائیگرام اور کیا کہا جائے ایک تصویر بنائی ہے دل کی اور پان کی طرح سے، اور دل پہ جو اٹیک اور دل کے اندر اور دل کے باہر اور اس کے سراؤنڈنگ جو ساری چیزیں آپ نے گول دھارا بنا کے، لائنیں بنا کے، کلر میں ڈیفرنٹ انداز سے اسے واضح کیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ رہے، یہ کانسیپٹ جلدی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا معاملہ بھی یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا دیا مٹی کا پتلا، تو 40 سال تک علماء کے نزدیک ایسے ہی پڑا رہا، اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو شیطان نے اس کی رگوں میں، نسوں میں، خون میں، ہڈی میں، گوشت میں، پوست میں، دماغ میں، ہاتھ میں، پیر میں، اس کا لیور، اس کا انٹسٹائن، دل، دماغ، ہنسلی، پسلی، گردہ، مثانہ، تلی، پھیپڑا، کھال، بال، گال، دماغ، آنکھیں، اور سارا کیا یہ انٹی والے ریسرچ کرتے ہوں گے، اور جناب علی کیا کارڈک والے ریسرچ کرتے ہوں گے، کیا اسکین والے، جو شیطان نے اس کی ریسرچ کری۔ آخر میں ہار کے جھک مار کے یوں کہا یا اللہ میں نے ساری سرجری کر لی، سارے عضو دیکھ لیے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، لیکن ایک گول سا جو ڈبہ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا گھر ہے، وہ دل ہے جو میرا گھر ہوگا جس میں رہوں گا۔ یہ دل کی جو وضاحت آپ نے اللہ کی طرف سے کری ہے، انشاءاللہ اس کا پتہ لگے گا لوگوں کو۔ ابھی لوگ اندھیرے میں ہیں، ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، یہ ارشاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، یعنی لوگ جاگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مریں گے تو مریں گے، نہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے۔
ہاں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ موت کے بعد حیات کا ذکر آیا، خلق الموت والحیات، خلق الحیات والموت نہیں کہا، خلق الموت والحیات، موت کے بعد اصل حیات ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب حیات ہے اور موت کے بعد ختم۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، انسانیت جب سمجھتی ہے جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ابھی آپ کا جو درد، آپ کا اخلاص اور ہمت، دو طاقتیں ہیں اور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی رائلٹی لے کر، کچھ اس کی پبلسٹی کر کے، کچھ اس کو کتابوں میں رکھ کے اور جناب علی انکم کمانا نہیں تھا، مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ہمت ہوتی ہے، ہمت اور اخلاص، یہ دو طاقتیں ہیں، جہاں کہیں جس کے پاس جب بھی ہوں گی قیامت تک کے لیے فیصلہ ہمت اور اخلاص، تو اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ کوشش، آپ کے منکشفات اور مبشرات جو کتاب کے درمیان میں ہاؤ بفور یو سنگ لرن ہاؤ ٹو سوئم بفور یو سنگ، ڈوبنے سے پہلے تیرنا سیکھ لو، یہ لوگ ڈوب رہے ہیں، جا رہے ہیں، تزکیہ نفس نہیں کر پا رہے، بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے، شور شرابہ ہے پورے عالم میں، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہو پا رہا، اندر کا چور نہیں پکڑا جا رہا، تو ڈوب رہے ہیں۔ آپ نے ڈوبتوں کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی کا بھی ارشاد ہے کہ ایسا ہے جیسے لوگ آگ میں کود رہے ہوں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے نکال رہا ہوں جہنم کی آگ میں۔ لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں جا رہے ہیں، میں ان کو پکڑ پکڑ کے نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک میرا درد بھرا انداز تھا، میں نے اظہار فرما دیا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمانا۔ اللہ بس معافی کو پسند کرتا ہے، اور یہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔